کل رات کون جیتا کون ہارا یہ فیصلہ کرنا شاید قبل از وقت ہے، لیکن آپٹکس یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کمان میں پڑا آخری تیر بھی اب اپنا نشانہ اور اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا۔ اسے قیادت کا فقدان کہیں یا غلط فیصلہ سازی، بہرحال حقیقت اس وقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی فائنل کال اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ پارٹی کی قیادت اور کارکردگی پر جہاں سب سے بڑا سوال ہے، وہیں مایوس کارکن کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے۔ پارٹی میں آپس کی لڑائیوں اور اختلافات سے ہر کوئی آگاہ تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ پارٹی کی موجودہ قیادت کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی۔ پھر اس کا سارا عملی مظاہرہ جو ہے وہ گزشتہ رات ہر ایک نے دیکھا۔ 24 نومبر کو احتجاج شروع ہوا۔ نومبر کی شام تک بشرا بی بی، علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب کے سوا لیڈنگ پوزیشن پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عمران خان کی بہنیں 26 نمبر چنگی کے مقام پر کچھ دیر کے لیے منظر عام پر آئیں، مگر اس وقت وہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں تھی۔ حالانکہ 24 نومبر کی فائنل کال کے لیے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ میں ہر کوئی سر پر کفن باندھنے اور کشتیاں جلا کر میدان میں نکلنے کی بات کر رہا تھا، مگر اس بار بھی وہی کچھ ہوا کہ نامور چہرے کہیں چھپ سے گئے۔ اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں کرنا ہوگا؟ نہیں بھائی جان، بتایا ہے پہلے سے آپ کو، اس واپسی نہیں ہے، اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے۔ سر دیکھو، احتجاج کا کال خان صاحب کے احتجاج کا کال ہے، وہ فائنل ہے، انہوں نے کال کیا ہے۔ سر کال آف کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی کال آف والی بات ہی نہیں۔ جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے کہ اس عمل کو آگے بڑھائے۔ فتح ہماری ہے، دیکھیں شکست ہمیں ہو نہیں سکتی، میں اس بارے میں بالکل مطمئن۔ 24 نومبر جو ہے وہ ہماری فتح کی راہ کا ایک سنگ میل۔ پی کیسے لیڈ کرے گا علی امین، اور پنجاب سے جو ناحمد اظہر لیڈ کرے گا، اور مختلف جو ریجن ہیڈز ہیں وہ لیڈ کریں گے۔ جو پارٹی کے عہدیدار ہے ہر جگہ سے، مطلب 24 سے میں ہی لیڈ کروں گا۔ آپ یقین کریں گے اٹ ول بی اے شاک ٹو دوز پیپل جو سمجھ رہے ہیں کہ 24 نومبر کو یہ روک لیں گے۔ ڈو اور ڈائی کا معاملہ ہے۔ 24 تاریخ کو پوری قوم نکلے اور وہ پہنچے اسلام آباد، اس لیے کہ اس وقت پاکستان میں جو یزیدیت اور فسطائیت کا انہوں نے ماحول قائم کر رکھا ہے۔ ناظرین، تحریک انصاف کی یہ ساری قیادت اسلام آباد کی شاہراہوں سے غائب رہی۔ موٹر وے کی حدود تک تو کچھ رہنما نظر آئے، مگر اسلام آباد میں داخلے کے بعد یوں لگ رہا تھا جیسے کارکنان کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ پھر پارٹی کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں کہ موجودہ لیڈرشپ کہاں غائب ہو گئی ہے، مشورے کیوں نہیں کیے گئے۔ بانی تحریک انصاف جب سنگجانی کے مقام پر دھرنا دینے کا کہہ چکے تھے تو پھر اس پر عمل کیوں نہیں کیا گیا؟ ہماری لیڈرشپ کہاں غائب رہی؟ مرکزی لیڈرشپ میں سے کوئی نظر نہیں آیا۔ بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ اور جو لیڈر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ لوگ کہاں تھے؟ بیرسٹر سیف نے کھل کر کہا ہے کہ عمران خان سے ان کی ملاقات میں انہوں نے ایگری کیا تھا کہ سنگجانی جو ہے وہ آپ اگر حکومت دیتی ہے وہاں پہ جگہ تو وہاں پہ دھرنا دے دیں۔ بیرسٹر گوہر بھی وہاں موجود تھے اس میٹنگ میں، کیوں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ کس نے یہ روکا؟ اور یہ تو علی امین گنڈا پور کو تو قربانی کا بکرا بنایا گیا۔ اس سوال کا جواب شاید بیرسٹر سیف کے پاس موجود تھا، اس لیے وہ پہلے کہہ گئے تھے کہ بانی تحریک انصاف کی رضامندی کے باوجود بشرا بی بی نے ڈی چوک جانے پر ہی اصرار کیا۔ خان صاحب ان دونوں مطالبات کو ایکسپٹ کر گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سنگجانی میں کر لیں، اگر آپ کچھ وہاں کرنا چاہیں وہاں کر لیں، مجھے اعتراض نہیں ہے، میں ڈی چوک سے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ ٹھیک ہے مذاکرات بھی آپ شروع کریں دوبارہ۔ بشرا بیوی نے تو برملا اور اوپنلی کہا ہے، اور تقریروں میں وہاں جو ہجوم میں اس میں احتجاج کے دوران کارکنوں کو کہا ہے کہ میں یہ بات نہیں مانوں گی، میں نے ڈی چوک ہی جانا ہے۔ تو وہ ڈی چوک پہنچ گئی۔ اس کی وجہ سے تھوڑی سی ہماری آپس میں وہ جو مذاکرات کا وہ بریک ڈاؤن تھا وہ ہو گیا۔ ناظرین، تحریکیں ڈسپلن اور لیڈرشپ کے بغیر ایک ڈنڈے کی مار ہوتی ہیں، اور اس طرح کی ڈیسائیسو مومنٹس جو ہیں ان میں لیڈرشپ کا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ انتہائی حکمت کے ساتھ فیصلے کیے جائیں تاکہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس موقع پر سیکیورٹی فورسز نے بھی ابتدائی طور پر محتاط رویہ اپنایا، اس لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ڈی چوک پہنچنے پر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ سوال یہ ہے کہ ان کا ڈی چوک پہ آنے کا اصرار تھا، تو اتنے بڑے انتظامات کے باوجود پھر یہ ڈی چوک تک پہنچے کیسے؟ ان کو راستہ دیا گیا یا کیا اسی وقوعے کے لیے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ اس طرح کی سے خونریزی ہو؟ احتجاج والا یہ پورا ایپیسوڈ جو ہے ہم گزشتہ کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے تمام آپشنز ایکسرسائز کر لی ہیں،
پارلیمنٹ میں 80 سے زائد سیٹوں کے باوجود مضبوط اپوزیشن کرنے میں جو ہے ان کو پرابلم ہو رہا ہے، تنگی ہو رہی ہے۔ عدالتی محاذ پر کوئی واضح کامیابی جو ہے وہ ابھی تک نہیں سمیٹ سکے، جبکہ سڑکوں پر بھی ایجیٹیشن سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب پارٹی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ شیر افضل مروت ہمارے شو میں پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ اس دفعہ اگر وہ ناکام ہوئے تو یہ مومنٹم دوبارہ بنانے میں ان کو بڑی مشکل پیش آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد اگر ہم اس کو کامیاب نہیں کر پاتے ہیں تو شاید یہ مومنٹم 6 مہینوں میں مزید نہیں بن سکے گا۔ اگر یہ احتجاج جو ہے کامیاب نہیں ہو پاتا ہے، ہم لوگوں کو بٹھا نہیں پاتے ہیں خدا نخواستہ۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے ہونے والے اس احتجاج میں کارکن کو حتمی کال کا کہا گیا، مگر اس سارے احتجاج میں فیصلہ سازی، حکمت عملی، انتظامات کا فقدان نظر آیا۔ پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے کارکن پہلے ہی بد ذہن تھے، مگر اب اس احتجاج کی منسوخی سے ان کے خدشات مزید بڑھ سکتے ہیں۔